السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے ان کا نام رابعہ فیضان ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ میں آپ کی پرانی لسنر ہوں اور آپ کے واقعات بے حد شوق سے سنتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ رابعہ فیضان، آپ کو ہمارا چینل پسند آیا، ایسے ہی پیار دیتے رہیے، اپریشیٹ کرتے رہیے۔ انہوں نے جو واقعہ ہمیں بتایا ہے، یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام رابعہ فیضان ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ 2.5 سال پہلے پرانا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ہمارا جو گھر ہے اس کے سامنے ایک میدان ہے۔ سننے میں تو یہی آیا تو کافی محلے کے لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو میدان ہے جس پر اسکول بنا ہوا ہے، یہ کسی زمانے میں ایک شمشان گھاٹ تھا جس کو مسمار کر کے یہ اسکول بنایا گیا تھا، جو کہ پرانا وقتوں کا شمشان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے پورا بچپن اسی گھر میں گزارا، اور امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب وہ یہاں پر نئی شفٹ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آتے تھے۔ چھت پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، ٹیرس سے وہ پورا میدان جو کہ ایک شمشان گھاٹ تھا، جو کہ اب اسکول بن چکا ہے، اور اب وہ اسکول بالکل ہی بند ہے۔ کسی زمانے میں وہاں پر بچے پڑھا کرتے تھے، لیکن کچھ پراسرار ناقابل فراموش واقعات ہونے کی وجہ سے وہ اسکول بھی بند کر دیا گیا۔ اکثر ہمارے گھر میں دوسرے گاؤں سے ہمارے کچھ مہمان آ کر جب رکتے تھے یا کوئی بڑی تقریب ہوا کرتی تھی تو ہمارے گھر والے کچھ مہمان چھت پر آ کر چارپائی ڈال کر سو جایا کرتے تھے۔ ایک کمرہ تھا جس کے اندر کاٹ کا باڑ پڑا ہوا تھا، وہ کمرہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ مغرب کی اذانوں کے بعد اس اسکول میں سے بے حد ہی چیخنے اور دردناک کرہنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو چھت پر جا کر ٹہل بھی نہیں سکتا، 2 منٹ بھی نہیں گزرتے کہ زور زور سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کسی کا نام لے کر پکار رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف چیخنے اور چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، جبکہ میری امی بتاتی ہیں کہ ہمیں ایسا کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا، کیونکہ کافی اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور کبھی پورا چاند نکلا ہوا ہوتا اور چاند کی 14 تاریخ ہوتی تو اکثر ہمیں اس چاند کی روشنی میں اکثر کالے کالے دھندلے سائے نظر آتے۔ کبھی کبھی تو دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا اور آگ بھی جلتی ہوئی نظر آتی، جیسے کوئی کسی کی چتا جلا رہا ہو۔ یہ بہت ہی دردناک اور لرزہ خیز چیخیں ہوتی تھیں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے بھی یہ سب چیزیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں ڈرتی تو بہت تھی، لیکن میں تجسس میں ہوتی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہاں پر ایسا کیا ہے، کیونکہ یہ چیخیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ امی کے مطابق جب میں چھوٹی سی تھی، جب میں 7 سال کی تھی، تو ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اپنی گڑیا لے کر میں چھت کے اوپر چلی گئی، اور جب میں سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر کھیل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ گود میں میرے جو گڑیا رکھی ہوئی تھی وہ غائب تھی۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گڑیا اوپر والی سیڑھی کے اوپر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے امی نے مجھے آواز دی، اور میں نے جب امی کی آواز کی سمت دیکھا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ گڑیا کی طرف دیکھا تو وہ گڑیا جو سیڑھیوں کے 4-5 اسٹیپ اوپر تھی، وہ بالکل اینڈ میں جہاں سے ہماری چھت شروع ہوئی تھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ تم اوپر کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ گڑیا تو تمہاری یہاں پر ہے۔ میں نے دیکھا تو میری گڑیا شوکیس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ ابھی تو میں نے اٹھا کر اس کو شوکیس کے اوپر رکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں ابھی گود میں لے کر اس کو کھیل رہی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ امی نے مجھے بتایا کہ جب میں 7 سال کی تھی اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، امی کچن میں کام کر رہی تھی، ہماری سلائی مشین تھی جو شوکیس کے برابر میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے ایک بھالو جیسا بندر لا کر دیا تھا جو بالکل سیاہ تھا، اس کے کنچے جیسی براؤن کلر کی آنکھیں تھیں۔ میں اکثر اس بھالو سے بھی کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بھالو سلائی مشین کے اوپر رکھا ہوا تھا، میں کھیل رہی تھی تو میرا نام کوئی لینے لگا، اور میں نے جب پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بچے نما آواز تھی۔ امی کے مطابق کہ میں پھر سے کھیلنے لگی، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ آوازیں دینے لگا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ آواز اس بندر میں سے ہی آ رہی ہے تو وہ بندر اپنے گول گول ہاتھوں سے، جو کہ روئی سے بنا ہوا تھا، میری طرف اشارہ کرنے لگا،
اور اس کے ہاتھ ایسے مڑنے لگے جیسے وہ اپنی طرف مجھے بلا رہا ہو۔ میں اس کو دیکھ کر ایک دم سے چیخنے لگی۔ امی کے مطابق میں بہت بری طرح بہت خوفزدہ تھی اور چیخ چیخ کر رونے لگی اور بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ امی نے میرے سے رونے کی وجہ پوچھی اور مجھے اتنا گھبراتے اور روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ڈر سی گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ وہ بندر مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس دن کے بعد وہ بندر امی نے گلی میں اچھال کر بہت دور پھینک دیا تھا۔ ایک دن پھر کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ میرا بھائی تھا جو بہت ہی چھوٹا تھا، اور امی کے مطابق کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور میں کچن میں کام کر رہی تھی اور تم بہت ہی زور زور سے پوئم پڑھ رہی تھی۔ میں مسلسل کہہ رہی تھی کہ تم آہستہ پوئم پڑھو، اور میں نے تمہیں سلایا تھا، تم جاگ کیوں گئی؟ تم اپنے چھوٹے بھائی کی بھی نیند خراب کر رہی ہو، جاؤ جا کے سو جاؤ اور پوئم پڑھنا بند کرو۔ میں نے تمہیں پوئم سے منع کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہونے کا جیسے ہی ارادہ کیا تو مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور میں نے سوچا کہ دھماکہ کیسا ہے، جیسے کوئی بھاری سی چیز گری ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، میری سلائی مشین جو کہ اس شوکیس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جس پر کسی بچے کا ہاتھ جانا ناممکن تھا، وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ اتنی بھاری سلائی مشین کون گرا سکتا ہے؟ امی بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم دونوں بہن بھائی بستر پر گہری نیند سو رہے تھے، تو یہ سلائی مشین کس نے گرائی اور یہ ایسے اچانک کیسے گر گئی؟ اتنی بھاری سلائی مشین کون گرا سکتا ہے؟ اور نہ ہی یہ کوئی ڈس بیلنس رکھی ہوئی تھی، بالکل سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ کافی سارے معاملات ہمارے گھر میں پیش آتے رہے، اور اس کے بعد جب میں بڑی ہوئی تب بھی ہمارے گھر میں ان چیزوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے اور سننے کی عادت سی پڑ گئی تھی، اور اب ہمیں ان چیزوں سے بہت کم ہی ڈر لگتا تھا۔ ہم نماز اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے رہے۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ کافی دن کے بعد جب میں لمبے ٹائم کے لیے اپنے میکے میں رکنے کے لیے آئی تو میرا دل گھبرایا ہوا تھا اور طبیعت میں کچھ بھاری پن تھا۔ میں نے سوچا کہ چھت پر جا کر تھوڑا ٹہل لیتی ہوں۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم نے کس طرح کے عجیب عجیب واقعات اس گھر میں دیکھے اور سنے۔ میں اپنے ٹیرس میں آ گئی اور ہماری جو دیوار تھی اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اور کونی ٹکا کر ٹکٹکی باندھے اس میدان کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اسکول تھا۔ وہ اسکول بھی ادھورا بنا ہوا تھا، جگہ جگہ سے دیواریں جھڑ گئی تھیں اور اس کی عمارت بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ یہ کافی پرانا اسکول تھا، مگر میں نے اس اسکول میں کبھی بھی بچوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بس مغرب ہو جانے کے بعد اتنا وحشت ناک ماحول ہو جایا کرتا تھا کہ باقاعدہ اسکول میں گھنٹہ بجنے کی آوازیں آتی تھی، جیسے اسکول کی چھٹی ہوئی ہو۔ اکثر دردناک چیخوں کی آواز آنے لگتی، جیسے کوئی کسی کو زندہ کاٹ رہا ہو یا کسی کی کھال اتار رہا ہو یا کوئی کسی کو زندہ جلا رہا ہو۔ میں اسی میدان کی طرف، اس ادھورے اسکول کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ آگ کے اوپر کوئی آدمی جل رہا ہے اور وہ چیخ چیخ کے التجا کر رہا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہو۔ وہ ایک دم چتا سے نکلا اور آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگی اور ڈرتے ڈرتے گھبراتے سیڑھیوں کی طرف نیچے اترنے کے لیے آنے لگی۔ یہ منظر میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ میں صرف سن چکی تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اترنے لگی، مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی اور دوبارہ اس ٹیرس کی طرف گئی اور جا کر دیکھا تو خالی میدان اور ٹوٹا ہوا اسکول موجود تھا اور دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے غور سے اس طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر جھولا لٹکا ہوا تھا اور دوسری لڑکی اس کو جھولا دے رہی تھی، اور ایک لڑکی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور تیسری لڑکی ہنس رہی تھی۔ یہ تینوں آپس میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ درخت جو تھا وہ اسکول کے بالکل بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ میں غور سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی کہ یہ حقیقت ہے یا میرا خواب ہے۔ وہ لڑکی جو جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی لڑکی کو جھولا دے رہی تھی، اس کو زور زور سے جھولا دینے لگی اور اتنی تیز جھولا دینے لگی کہ جھولا تیز ہوتا چلا گیا، رسی بڑھتی چلی گئی اور جھولا بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ اتنا تیز جھولا ہو گیا کہ میری نظر کبھی زمین پہ اور کبھی آسمان پہ جانے لگی، اور وہ تینوں جو آپس میں
وہ باتیں کر رہی تھیں جو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہوں، کچھ انکہی باتیں کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قد لمبے ہونے لگے اور جھولا بھی لمبا ہوتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے اوپر سختہ طاری ہو گیا ہو اور میں ایک پتھر کا بت بن گئی ہوں۔ وہ لڑکی جو جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ اچھل کر ہمارے ٹیرس کی دیوار کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹیرس کے بالکل بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹانگیں لٹکا کر میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے گھورنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لڑکیاں جو جھولا دے رہی تھی اور جو ہنس رہی تھی وہ بھی آ کر ہماری ٹیرس کی منڈیر کے اوپر دیوار کے اوپر بیٹھ گئی تھی ٹانگیں لٹکا کے۔ میں نیچے بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا اور میرا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگیں، وہ ایک ساتھ تینوں زور زور سے ہنس رہی تھیں اور ہنستے ہنستے ایک دم انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد، جب مجھے ہوش آیا تو میری امی مجھے پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم چھت پہ کیا گئی تھی۔ پھر جب میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا چھت پہ جانے سے۔ دن بدن میری طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ میرے والدین نے مجھے میرے سسرال بھیج دیا لیکن وہاں پر بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ میں کبھی اپنے آپ کو مارتی، کبھی برتن اٹھا کر پھینکتی، گھر میں شور شرابہ کرتی یا اپنے گھر سے باہر جا کر چبوترے پر بیٹھ جاتی۔ گھر والے جب مجھے ڈھونڈتے تو میں گھر سے باہر ملتی۔ اکثر ایسا ہونے لگا کہ راتوں کو میں اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتی اور جب میرے ہسبینڈ مجھے ڈھونڈتے تو میں گھر سے باہر گلی میں ان کو جاتے ہوئے نظر آتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہی تھی، میں بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کسی عالم کو دکھایا۔ میرے شوہر بتاتے ہیں کہ میرے اوپر ان تینوں چڑیلوں کا سایہ تھا۔ جنہیں ہم چڑیلیں سمجھ رہے تھے وہ چڑیلیں نہیں تھیں، وہ ایک زیادتی کا شکار ہوئی ہوئی روحیں تھیں جو بھٹک رہی تھیں۔ عامل نے کہا کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو تو وہ نہیں مانی۔ جب بہت پڑھائی کی گئی وہ کہنے لگیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور یہ ہمیں پسند آئی، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد تم اس لڑکی کو چھوڑ دو گی اور اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی۔ اس کے لیے میں تمہیں کلام الہی سے آزاد کر دوں گا اور تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گی۔ مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں تھیں، کبھی مان جاتی اور کبھی کہکے لگا کر ہنسنے لگتی اور ہمارا مذاق اڑاتی۔ آخر کار ان عامل کو پڑھائی کے ذریعے ان تینوں چڑیلوں کو جلا کر مارنا پڑا۔ یہ علاج میرا کافی عرصے تک چلتا رہا اور آہستہ آہستہ پھر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھا سچا واقعہ جو ہماری لسنر رابعہ فیضان نے ہمیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور ان آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، بھی امان اللہ۔